ابھی آپ نے جنرل سیکرٹری صاحب کی تقریر میں سنا تھا کہ جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ کامیاب اور دانا لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے درمیان جناب کاظم علی قاضی صاحب کی صورت میں موجود ہے، جنہوں نے جب سے اپنا چارج سنبھالا ہے صدارت کا، انہوں نے اپنے فیصلوں سے اپنی قوم کو اعتماد میں لے کر تمام پروجیکٹس کو انتہائی تیزی سے مکمل کرنا شروع کیا ہے۔ آپ تمام حضرات اس بات کے گواہ ہیں کہ جناب صدر جس پروجیکٹ کے پیچھے پڑتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ تیزی سے وہ تکمیل کی جانب سفر کرتا ہے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے صدر جناب کاظم علی قاضی صاحب بذات خود ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنے خوبصورت الفاظ سے اپنے ویژن کو ہمارے دلوں تک انشاءاللہ منتقل کریں گے۔ ان کی بات جب سماج سے ٹکراتی ہے تو دل میں راسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ معاملہ ترقی کا ہے، کیونکہ معاملہ اگلی منزلوں کی جانب سفر کرنے کا ہے۔ میں ملتمس ہوں ہمارے قوم کے صدر جناب کاظم علی قاضی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مختصر انداز میں اپنا مطمع نظر آپ حضور کے سامنے پیش فرمائیں۔ قومیں اپنے صدور کا استقبال، اپنے لیڈر کا استقبال کس طرح کرتی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ قاضی صاحب کی صحت و سلامتی، بلندی درجات اور ان کے طول عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور میں چاہتا تھا کہ درود سے ہی استقبال ہو، تالیاں نہ بجائی دیں، تو ایک صلوات پڑھ دیجیے آپ سب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہم اللہ تعالیٰ کی جو کل کائنات کا مالک ہے، اور سلام اور درود محمد و آل محمد کی ذات پر۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، جے قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ گزارش ہے کہ بفضل تعالیٰ قبائل کے انتخابات چند دن پہلے شروع ہوئے اور مکمل ہوئے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوا جب الیکشن کمیشنر صاحب نے اس کا اعلان کیا۔ الیکشن کمشنر کے اعلان کے بعد اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور 4 جنوری کو انتخابات مکمل ہوئے لاسٹ سنڈے۔ جمعرات کو قبائل کے صدور جو جیتنے والے تھے 6 صاحبان، انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اور انشاءاللہ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا شروع کر دیا ہوگا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہم جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بشمول میرے، بشمول علماء کرام کے، ہم سب ان قریب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ جب ہم مر جائیں گے تو ایک ہی کام باقی رہ جائے گا ہمارا، وہ ہمارا حساب ہوگا۔ یہاں پہ ہم جو جیسے جیسے عمل کر کے جائیں گے، اسی عمل کا ریوارڈ ہمیں مل جائے گا۔ اگر ہم نے اچھے عمل کیے ہوں گے تو اچھا ریوارڈ مل جائے گا، اگر ہم نے برے عمل کیے ہوں گے تو برا ریوارڈ ملے گا۔ تو ہر دو صورت میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور اپنی قوم کے لیے یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارا ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، نہ کہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے۔ ہم یہاں پہ اماموں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا ہمیں دھکا دے کے قبر میں اتار دیتی ہے، اور پھر بھگتان ہم نے اپنا خود ہی کرنا ہے۔ شیخ سعدی کا ایک میں نے قول لکھا، کہتے ہیں اچھے دنوں کے انتظار میں، اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے دن وہی اچھے تھے۔ میں اپنے خالق کا شکر گزار ہر دم رہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں رکھے، ہم اس کے نافرمان بندوں میں سے نہ ہوں۔ مسلمان کا
مطلب فرما بردار ہے، یہ آپ سب کو پتا ہوگا۔ مسلمان کے لفظی معنی ہیں فرما بردار۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں، اگر ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں تو ہم فرما بردار نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ یہ جو کچھ کام ہو رہے ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں یا قومی کام ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کی توفیق سے اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے۔ آپ صدور صاحبان بیٹھے ہیں یا مجلس عاملہ کے ممبران بھی بیٹھے ہیں اور باقی قوم کے افراد بھی بیٹھے ہیں۔ اگر ہر کوئی اپنا اپنا پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ ایک بندہ یا چند بندے نہیں کر سکتے، یہ سب کی مشترکہ کاوش ہے، مشترکہ محنت ہے، مشترکہ عمل ہے، اور اگر ہم سب مل کے کام نہ کریں تو تیز ترین ترقی نہیں ہو سکتی۔ اگر کچھ لوگ ترقی کی کوشش کر رہے ہوں، کچھ لوگ محنت کر رہے ہوں، کچھ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں، کچھ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہوں اور کچھ لوگ لیگ پولنگ کر رہے ہوں، سیاست کر رہے ہوں، تو وہ ترقی تو ہوگی لیکن رفتار کم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم سب مل کے ایک ہی سمت پر زور لگا رہے ہوں گے تو پھر تیز ترین ترقی ہو سکتی ہے۔ ترقی کا عمل جاری و ساری ہے۔ 115 سال ہو گئے ہماری قوم کی اس یونٹی کو بنے ہوئے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہی آ رہا ہے نا۔ آج اس مقام تک پہنچے ہیں تو کچھ ہوتا رہا ہے تو کچھ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب مل جائیں، ہم ایک دوسرے کی تنقید کریں برائے اصلاح اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کریں اور ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیں۔ اگر کسی کے پاس اچھی رائے ہے تو وہ اچھا دے سکتا ہے۔ پوری قوم کی کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، یہ ہم سب کا مشترکہ ادارہ ہے، ہماری سب کی مشترکہ چیز ہے۔ یہ ہم جو صاحب حیثیت ہیں وہ یہاں سے کچھ لے کے نہیں جاتے، وہ کچھ دیتے ہیں اس ادارے کو۔ صاحب حیثیت جس کو اللہ بناتا ہے، فرق کیا ہے؟ جس کو اللہ مال دے دے وہ صاحب حیثیت ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑا تنگی میں رکھے وہ محتاج ہے۔ اور تو کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے، اس میں بندے کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ ہمیں سے کچھ لوگ کچھ سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے کمزور تھے، آج صاحب حیثیت ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے پہلے صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، آج کمزور ہیں۔ یہ گیم اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے، بندے کا کمال نہیں ہے اس میں کوئی بھی، نہ وہ کر سکتا ہے۔ کچھ دل کی بات میرے لیے، میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں اور مجھے اپنے ساتھیوں کے لیے بھی پتہ ہے کہ وہ اس چیز جب ہم ذکر کرتے ہیں آپس میں گفتگو میں، اسی چیز کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے، میں اپنی بات کرنے لگا سکوں کہ میرے لیے سب سے بھاری چیز وہ حلف ہے جب ہم حلف اٹھاتے ہیں۔ ہر 2 سال بعد حلف اٹھایا جاتا ہے کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو حاضر نظر جان کے، امام زمانہ کو حاضر نظر جان کے وہ کام کروں گا جو ان کی خوشنودی کا باعث ہو، میرے لیے توشہ آخرت ہو۔ تو میں الحمدللہ اپنے حلف کی پاسداری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ ہر ذی شعور اس بات کو سمجھتا ہے کہ حلف کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایک خلاف ورزی آپ کی تمام عمر کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے لیے بھی یہ چیز پسند کرتا ہوں، اپنے دوستوں کے لیے بھی، میکسیمم حد تک اپنے حلف کی پاسداری کریں، اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ میں نے میری اس وقت 53 ایج ہو گئی، میں نے اپنی زندگی کے جو قیمتی سال تھے آفٹر 40 to 50 تقریباً 10 سال ہو گئے، میری 2 سال میں ایز اے ممبر اور 8 سال صدارت پہ رہا۔ میں نے اپنی قوم کو یہ دے دی، میں اپنے اللہ کو جواب دہ ہوں کہ میں نے جتنی اس نے مجھے صلاحیت دی، جتنی عقل دی، جتنی فہم دیا، جتنا وقت دیا، جتنی طاقت دی، میں نے اس کو ایسا طریقے سے کرنے کی کوشش کی۔ جو کام کرے گا غلطیاں اس سے ہوں گی، غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ غلطی سے کوئی بھی عمل کیا ہوا اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتا، عمدن کیے ہوئے ہر عمل کی پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے جلدی چاہے دیر، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اور
تکبر تو کسی صورت اللہ نہیں چھوڑتا. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے چہرے تباہ ہوتے دیکھے جن کو ذرا انہوں نے تکبرانہ لفظ بولے، تکبر کیا اور وہ پکڑ میں آ گئے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ تکبر کی معافی نہیں اللہ تعالیٰ دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے. وہ پھر ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ عملہ والے تر تر جاندے، عملہ والے تر تر جاندے تے غافل ہوتے کھاندے، ڈبن نہیں دیندے محمد بخشا کامل پیر جنا دے. تو ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ ہمیں ڈبن نہیں دیتے انشاءاللہ. اور محمد و آل محمد صلوات. آپ نے دیکھا کہ ہماری قومی نمائندوں نے الیکشن میں بڑی خندہ پیشانی سے معاملات کو ٹیک اپ کیا اور معاملات کو لے کے چلے، اور یہاں پہ کافی گہما گہمی بھی تھی اور گرما گرمی بھی تھی، لیکن الحمدللہ سارے کام ایسے طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے. میں اپنی قوم کی طرف سے، اپنی انجمن حسینیہ کی طرف سے، الیکشن کمیشن اور جو الیکشن میں حصہ لے رہے تھے ان سب کو، اور جو ان کے ووٹرز ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کامیابی تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. ہماری قوم ایک مہکتے ہوئے گلدستہ کی مانند ہے جس میں ہر رنگ کے پھول، 11 کا بائل 11 رنگ کے پھول آپ سمجھ لیں، اور جو اس میں مہک ہے وہ اس قوم کی ہے. وہ پھر ایک میں نے آج کوشش کر کے نا کچھ ایسے شعر لکھنے کی کوشش کی جو موٹیویٹ ہو، کیونکہ یہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں ہر کسی کی اپنی فیملی ہے، اپنے بچے ہیں، اپنا کاروبار ہے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کوئی انجوائے کروں، اپنا بریک لوں، میں گھوموں پھروں. لیکن وہ جب لوگ یہاں پہ آ کے اپنا ٹائم دیتے ہیں اور قوم کی فلاح میں حصہ ڈالتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. ان کو 2 چیزیں یہاں کھینچ کے لاتی ہیں. ایک، ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہمیں اجر ملے گا. اگر اجر کا یقین ہو کبھی یہاں نہ آئے. ان کو کوئی کھینچ کے نہیں لاتا، وہ اپنے جذبے سے، اپنے حب سے، اپنے جذبات سے یہاں آتے ہیں. اور دوسری چیز، ہر شخص عزت کا بھوکا ہوتا ہے. کائنات میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور دوسری اس کے بعد کم قیمت والی چیز وہ عزت ہے. باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں. تو یہی 2 چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں بندے کو جو یہاں آتے ہیں اور اپنی خدمات دیتے ہیں. اور میں ان کے لیے دعا کروں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں دنیا تے جس دکھ نہیں پایا، دنیا تے جس دکھ نہیں پایا کی آیا کہ کیوں آیا. بڑے معنی خیز لفظ ہے. پھر وہ کہتا ہے پوچھ بلال، یعنی حضرت بلال اور حضرت اویس کرنی کو کہتے پوچھ بلال اویس نے بولو کیویں یار بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت بہت قیمتی شے کا نام ہے جو میں اکثر اپنی گفتگو میں بیان کرتا ہوں کہ کیا قرآن پاک میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ روزے قیامت زمین کے اندر موجود جتنے بھی خزانے ہیں، جب میں خزانوں کو گنتا ہوں تو میں کہتا ہوں گولڈ بھی زمین کے اندر ہے، پیٹرول بھی زمین کے اندر ہے، ڈائمنڈ بھی زمین کے اندر ہے، چاندی بھی زمین کے اندر ہے، گیس، پلاٹینم، جو گنتے تو تمام خزانے زمین کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے روزے قیامت اگر کوئی شخص زمین کے اندر موجود تمام خزانے دے کے جنت مانگے گا تو میں نہیں دوں گا. پوری زمین کے اندر جتنے خزانے ہم تو دبئی کی گولڈ سو کی دے کے دیوانے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا اتنا سونا. تو وہ پوری زمین کے اندر موجود تمام خزانوں کی بات کر کے اس کی قیمت بتاتا ہے جنت کی کہ قیمت ہے کیا. لیکن دیتا کس بات پہ ہے؟ ندامت کے 2 آنسو، توبہ، خلق خدا کی خدمت.
اس کے افزانے میں جنت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. 100 بار پڑھ لیجیے. بیت المال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. علی رضا صاحب کی گفتگو آپ تک نہ پہنچی. یہ خودداری ہمارے اوپر ہر اس بندے کے اوپر صاحب ایسے جس کو اللہ نے مال عطا کیا اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتے دار، اس کو تفصیل کا نام اور ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی آئیں گے، رشتے دار آئیں گے، ہمسائے آئیں گے، اور پھر برادری آ جائے گی، اور پھر امت آ جائے گی. اگر آپ اللہ کے لیے مال کو ان کی فلاح پہ خرچ نہیں کرتے تو آپ غلطی کرتے ہیں، آپ جرم کرتے ہیں، آپ گناہ کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر لازم ہے. اللہ نے غریب کو، محتاج کو اپنا عیال قرار دیا اور مالدار کو اپنا ہاتھ قرار دیا. تو اللہ کا ہاتھ اگر اس کے عیال تک نہیں پہنچے گا تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہوگی. تو یہ بیت المال کا فنڈ بنانے کا آئیڈیا اسی لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ آئیڈیا میں نے کہاں سے لیا. سکھ سردار جس کو قوم کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی فقیر مانگنے والا آپ نہیں دکھا سکتے جو سردار ہو. میں نے جب ان کا دعویٰ سنا، اس کو اسٹڈی کیا تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے فقیر مانگنے والا یہ نہیں اپنی قوم میں پیدا ہونے تھے. وہ اس کو جیسے جو بھی انہوں نے اس کا فارمولہ بنایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہ اس کو کنفرم کر لیا کہ ہماری قوم میں کو باہر سے نہ مانگے جا کر، جس کو جو چاہیے ہمارے پاس آ جائے، ہمارے ادارے میں آ جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے دنیا میں ہر جگہ پہ، ہر ملک میں، ہر شہر میں، اور ایک شہر میں کئی اپنے انہوں نے گرودوارے بنائے جس میں ان کا عبادت خانہ اور مسافر خانہ اور کھانا، فری کھانا، یہ 3 چیزیں تو کنفرم دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مسافر اگر یہاں کا مسافر کسی دوسرے ملک میں جائے گا، اس کے ساتھ پولیس صاحب ہو گیا تو پھر اس کو پولیس کوڈ پوری ہلدی کرتے ہیں. یہ ان کا آئیڈیا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے رسول پاک نے اپنی جب انہوں نے فتح مکہ کے بعد انہوں نے بیت المال کا قیام کیا تھا، جس میں سے جس کو جو بھی ضرورت مند، صرف ضرورت مند، یہاں پہ یہ خیال رہے کہ خواہشیں نہیں، خواہشیں اور آسائشیں نہیں، ضرورت صرف نیڈ وہ پوری کرنے کے لیے ہر کسی کے لیے اوپن تھا. تو وہی ماڈل ہم نے اپنے لیے منتخب کیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی، نیا آئیڈیا لانے کی. ایک آئیڈیا موجود ہے اور رسول پاک نے جو آئیڈیا دیا ہو، کیا اس سے بہتر کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے؟ نیور. اسی طرح جیسے یہ دین میں شادی، جب رسول پاک نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے دکھا دی تو اب ہم دیوانے ہو گئے کہ ہم ادھر ادھر بھاگیں، نئے آئیڈیا نئے لے کے آئیں. کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم رسول پاک سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ نعوذ باللہ. غلط کرتے ہیں. ہمیں چاہیے یکدم رسول پاک کی سنت پر واپس چل دیں. یہ سب رسومات کو کک آؤٹ کر دیں، لعنت بھیج دیں ان کے اوپر. ہم کرتے ہیں یہ نو. مسجد میں نکاح کریں، لڑکا اپنا جہیز خود بنائے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے. دیٹس آل. کوئی ضرورت ہی نہیں اس طرح کی رسومات میں جانے کی، تماشے گیری کرنے کی، دکھاوا کرنے کی. اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بچیاں خیر و برکت ہوگی جی ان کے اوپر، اور خوشگوار زندگی گزاریں گے. کیسے کریں گے؟ آپ خود ان کے لیے نوستوں کا بندوبست کر کے اور امید رکھیں کہ خیر و برکت ہوگی. یہ ہو نہیں سکتی. یہ دیوانگی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. بیت المال کا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اس لیے دے دی کہ وہ وہاں پہ نہیں مل سکتی آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ روگاں وچوں روگ نوکھا جس دا نام غریبی. روگاں وچوں روگ نوکھا جس دا نام ہے غریبی. مشکل ویلے چھڑ جاندے نے رشتے دار قریبی.
تو میں اللہ کے بھروسے پہ بات کرتا ہوں، اپنا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ بیت المال کا فنڈ انشاءاللہ ہماری قوم کے کسی بھی فرد کو کہیں پہ بھی اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے، اسی ادارے سے پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کمپٹیشن اچھی چیز ہے، کمپٹیشن بہت اچھی چیز ہے کمپٹیشن میں، اور بلکہ ایک حدیث ہے کہ نیکی، شاید حدیث ہے یا قرآن کی آیت ہے، یہ آپ بتا دیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرو صرف نیکی کے کاموں میں۔ میں ایک سپورٹس مین ہوں، ابھی بھی میں جم جاتا ہوں اور کوئی نہ کوئی سپورٹس کرتا رہتا ہوں، اور میں نے اپنی لائف میں میکسیمم کرکٹ اور جم کو ہی رکھا ہے۔ سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہوں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں پازیٹیو چلوں، پازیٹیو کھیلوں، فائٹ کرتا ہوں، فائٹر ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میچ ہارتا بھی ہوں گا تو میں اس طرح کی فائٹ کروں گا کہ میں کم سے کم مارجن سے ہار جاؤں، زیادہ مارجن سے نہ ہوں، سامنے والا یہ مانے کہ اس نے آخری بال تک فائٹ کی، اس نے ہتھیار نہیں پھینکے۔ تو یہاں بھی وہی میرا مزاج ہے، پیچھے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، فائٹ کروں گا اور میکسیمم حد تک کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا۔ نہ میری اس میں مرضی چلتی ہے، نہ میری خواہش چلتی ہے، میں آیا بھی اللہ کی مرضی سے تھا، منتخب بھی اللہ نے کیا، اور جب تک اللہ چاہے گا خدمت کروں گا، جب اللہ نہیں چاہے گا تو نیور مائنڈ، وہ جس کو چاہے سونپ دے۔ اللہ کے فضل سے کافی کامیابیاں سمیٹی، اور یہ سب آپ کی کامیابی ہے، میری کوئی نہیں۔ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہوا ہے، کسی چیز کی طلب اور بھوک نہیں ہے، اس نے اپنی خاص رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہ ساری کامیابیاں آپ سب کی ہیں، اور اس قوم کو مبارک ہے کہ یہ کامیابیاں انہوں نے سمیٹی۔ صاحب صدر کی کامیابی کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے ہماری عاقبت بھی سنور جائے، ہمارے مرحومین کی روحیں بھی شاد ہوں، ہمارا کیا ہوا عمل ہمارے مرحومین کو کام آئے۔ یہ مولانا فرمان صاحب سے میں نے ایک چیز کئی سال پہلے سنی تھی، سیکھی تھی، کہتے ہیں 3 عمل ہوتے ہیں ایسے انسان کے جو قیامت تک اجر دیتے ہیں۔ ایک سنت حسنہ، یعنی ایسے کام کرو جس کو دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں، لوگ آپ کو کاپی کریں، لوگ آپ کی تقلید کریں۔ وہ عمل آپ کی جب تک نسل در نسل چلتے رہتے، کیونکہ آپ نے جو اپنی اولاد کو سکھایا وہ آگے اس اپنی اولاد کو سکھائے گا، آگے آگے آگے، تو قیامت تک کے لیے آپ کا بھی اجر چلتا رہتا ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ لگا دو، جیسے قومی مرکز جنہوں نے بنا دیا، جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر دیا، اب یہ قیامت تک یونیورسٹی بنا دو، کالج بنا دو، کوئی اسکول بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی یتیم خانہ بنا دو، جو بھی، جو آپ نے ایسا پروجیکٹ لگا دیا جو قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تیسری بات، تیسری تھی اولاد صالح، کہ اگر آپ نے معاشرے میں ایک نیک تربیت یافتہ صالح اولاد معاشرے میں چھوڑ کے گئے، آپ نے اس کی ایسی تربیت کی، تو وہ بھی قیامت تک آپ کا عمل جاری سارے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمیں یہ جو آج ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہزاروں بزرگوار اپنی زندگی کا ٹائم دے کے اس بحری بیڑے کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور ہم نے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ خلیج فارس کی حدود سے آگے لے کے جانا، زور لگا کے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی دینی توفیق کے ساتھ۔ اور یہ ہم سب کا ادارہ ہے، ہم سب کا کام ہے۔ یہ کوئی ایک بندہ آگے ضرور لگتا ہے، کیپٹن ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ سب مل
مل کے پازیٹیولی اس ادارے کو ایک ایسا مثالی ادارہ بنائیں گے کہ ہمارا دنیا میں، پوری دنیا میں ہم رول ماڈل ہوں کہ یہ قوم ایسی ہے جو عین شریعت عمل کرتی ہے، یہ عین اپنے بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، یہ ان میں سائنٹسٹ بھی نمبر 1 پہ ان کی قوم سے ہے، جج بھی ان کی قوم میں سے ہے، فلاں ڈاکٹر یا فلاں طبیب بھی ان کی قوم کا میں، فلاں سائنسدان بھی ان کی قوم سے ہے۔ میں اس خواہش، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، نہ انہونی بات ہے، یہ ہو جائے گا، یہ آپ اللہ کے بھروسے پہ یقین رکھیں، یہ ہو جائے گا۔ آپ کی قوم پوری دنیا میں نمبر 1 قوم انشاءاللہ تصور ہوگی۔ ایک سوال پڑھیں۔ ایک خواہش رکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ ہم ایسا کلچر بنائیں گے کہ مطلب آپ الیکشن کو سمجھتے کہ الیکشن میں آپ آتے ہیں کس لیے کہ میں قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیوں کرنا چاہتے ہیں جی؟ میں اپنے لیے توسیع آخرت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اسی نیت سے اور اسی جذبے سے آ رہے ہیں تو پھر آپ کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ مزاج آپ کا یہ ہونا چاہیے ہوگا کہ 2 کینڈیڈیٹ آئے، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کے میدان میں سبقت حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس کو فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کیسے کرے گا؟ ووٹوں کے ساتھ، قوم کے ووٹوں کے ساتھ۔ جب کسی کو کوئی جیت جائے تو ہارنے والا خزانہ میں ہارنے والا نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ بھی جیتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اس منصب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، وہ اس کا بازو بن جائے، وہ کہ یار مجھے بھی اپنے کارواں میں شامل کرو، میں بھی یہ ثواب کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ اور جیتنے والا اس کو کہ اس کو گلے لگائے کہ جی آگے مل کے کرتے ہیں۔ یہ کلچر ہونا چاہیے ہماری قوم کا، اور یہ انشاءاللہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پہ محنت کریں گے، پازیٹیوٹی لائیں گے، اور جتنے یہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی مولا علی کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ آپ سے ملنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤ تو گریہ کریں کہ آج یہ بندہ مر گیا۔ ایک سوال پڑھ لیجیے۔ باتیں بہت ہیں، پھر کسی دن آپ سے کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ کا قیمتی ٹائم لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں ناصر ہو، اور ہمیں صحیح بر وقت فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے محفوظ رکھے، ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہمیں بہترین کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔